الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں آپ کے ایک معمولی سے عمل کی وجہ سے آپ کا روزہ قبول نہ ہو؟ کیا آپ نے کبھی یہ تصور کیا ہے کہ آپ سحری سے لے کر افطار تک بھوکی پیاسی رہیں، ہر عبادت کریں، ہر نیکی کما لیں، مگر صرف ایک گناہ کرنے کی وجہ سے آپ کا سارا روزہ برباد ہو جائے؟ ہاں، یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک تباہ کن حقیقت ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، ذرا تصور کریں کہ قیامت کے دن جب تمہارے اعمال نامے تولے جائیں گے تو تمہیں امید ہوگی کہ تمہارا روزہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا، مگر اچانک اعلان ہوگا کہ تمہارا روزہ قبول نہیں ہوا، کیونکہ تم نے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے ایک ایسا کام کیا جو روزے کی روح کو تباہ کر دیتا ہے۔ سوچو وہ لمحہ کتنا خوفناک ہوگا جب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم دنیا کی چمک دمک کے لیے اپنی آخرت برباد کر کے آئی ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایک پل کی خوبصورتی تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر دے اور تمہیں جہنم کی طرف دھکیل دے گی؟ میری پیاری بہنوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ تباہی کا آغاز ہے۔ رمضان میں ایک گناہ کرنے سے روزہ قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کیا واقعی یہ ایک گناہ تمہیں ہلاکت کے دہانے پر لے جا سکتا ہے؟ اگر جاننا چاہتی ہو تو آج کے بیان کو مکمل توجہ سے سنو۔ میری پیاری بہنوں، یہ سب کچھ بتانے سے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو رمضان کی حقیقت سناؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہ مہینہ کیوں سب سے زیادہ مقدس، برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ سال میں 12 مہینے آتے ہیں، ہر مہینے کی اپنی اہمیت ہے۔ کچھ دن اور کچھ راتیں ایسی خاص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور برکتوں سے نوازا ہے، جنہیں جیسے دنوں میں سب سے بابرکت دن جمعے کا دن ہے، وہ دن جس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ راتوں میں سب سے زیادہ بابرکت رات شب قدر کی ہے، وہ رات جس میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات جس میں اللہ کی رحمتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں۔ شب معراج کی رات بھی عظیم رات ہے، وہ رات جب ہمارے کریم نبی کو معراج نصیب ہوئی اور اللہ سے براہ راست ملاقات ہوئی۔ اب سوچو، جب دنوں میں جمعہ، راتوں میں شب قدر اور شب معراج اتنی عظیم ہیں، تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ کون سا ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، ان کے گناہ دھو ڈالتا ہے، انہیں بخشش کے پروانے عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن سوچو، اگر یہ مہینہ اتنی برکتوں والا ہے تو پھر بھی کچھ لوگ محروم کیوں رہ جاتے ہیں؟ یہ وہی ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر ترجیح دیتے ہیں۔ ذرا تصور کرو، اگر تمہارے سامنے خزانے کا دروازہ کھولا جائے مگر تم چند چمکتی چیزوں میں الجھ کر اصل خزانے کو کھو دو تو کیا تمہیں عقل مند کہا جائے گا؟ رمضان میں نیکیاں برستی ہیں مگر کچھ لوگ دنیاوی زینت میں الجھ کر اپنی آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ سوچو، اگر قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے کہ ایک لمحہ، صرف ایک لمحے کی خوبصورتی کے پیچھے آپ نے اپنا روزہ ضائع کر دیا، پورے دن کی بھوک پیاس برداشت کر کے بھی آپ نے اس کو ضائع کر دیا، تو کیا تم وہ صدمہ سہ سکو گی یا ابھی سنبھلنے کا فیصلہ کرو گی؟ میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں، جن میں سے ہر ایک کا مقام، مقصد اور امتحان مختلف ہے۔ نمبر 1، فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، روشنی سے پیدا کیا، انہیں عقل دی مگر شہوت نہیں دی، اسی لیے وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نہ انہیں کھانے کی حاجت ہوتی ہے، نہ سونے کی، نہ دنیاوی خواہشات کا کوئی لالچ ان کے دل میں آتا ہے، وہ بس اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اب نمبر 2، جانور۔ اللہ تعالیٰ نے
جانوروں کو شہوت تو دی ہے مگر عقل نہیں دی، اس لیے وہ اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ وہ بس اپنی بھوک مٹانے، نیند پوری کرنے اور اپنی جبلت کے مطابق زندگی گزارنے میں لگے رہتے ہیں۔ نہ انہیں نیکی اور بدی کی تمیز ہوتی ہے، نہ انہیں کسی چیز کا حساب دینا ہوتا ہے، نہ وہ حلال اور حرام کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کا نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی امتحان، وہ صرف اپنی ضروریات کے گرد گھومتے ہیں۔ اب نمبر 3، انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں عقل بھی رکھی ہے اور شہوت بھی، تاکہ وہ اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی اطاعت کرے اور فیصلہ کرے کہ اسے فرشتوں جیسا بننا ہے یا جانوروں جیسا۔ یہی وہ فرق ہے جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے الگ کرتا ہے۔ جو اپنی عقل سے کام کر لے وہ حلال اور حرام کا فرق سمجھے، جو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ کر اللہ کی عبادت کرے، وہی اصل میں انسان کہلانے کے لائق ہے، بلکہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، جو دنیاوی لذتوں میں کھو کر گناہ کرتا ہے، جو رمضان میں بھی نفس کا غلام بن کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر ایک بادشاہ اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانے کی بجائے اسے بے لگام چھوڑ دے اور وہ نشے، عیاشی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو جائے، تو کیا وہ بادشاہ کا وارث بننے کے قابل ہوگا؟ نہیں۔ اسی طرح انسان اگر اپنی عقل کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے چلنے لگے تو وہ اپنا مقام کھو دیتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں اپنی عقل کو روشنی بنا کر اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے یا اپنی خواہشات کے اندھیرے میں بھٹک کر جانوروں کی صف میں شامل ہونا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو، تو تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ان میں سے ایک ایسا تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ تھا شیطان۔ وہ پہلا نافرمان تھا، پہلا سرکش تھا، پہلا وہ تھا جس نے تکبر کیا اور کہا میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اب میری پیاری بہنوں، ایک لمحے کے لیے سوچو، آج دنیا کے ہر انسان کو شیطان روکتا ہے کہ سجدہ نہ کرو، نیکی نہ کرو، رمضان میں روزہ نہ رکھو، گناہ کرو، خواہشات کے پیچھے پیچھے بھاگو۔ لیکن اس وقت شیطان کو کس نے روکا تھا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرے؟ اس وقت تو شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا ہی نہیں، تو پھر اسے کس نے بہکایا؟ اس وقت جس نے شیطان کو بہکایا تھا وہ اس کا اپنا نفس تھا۔ جی ہاں، وہی نفس جس کی آزمائش میں آج ہم سب مبتلا ہیں۔ اللہ نے فرمایا، بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، مگر وہی کامیاب ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ یہی رمضان کا اصل مقصد ہے، نفس کو لگام دینا، اپنی خواہشات کو روکنا، اپنے اندر کے شیطان کو قابو میں کرنا۔ میرے اور آپ کے کریم نبی نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یعنی روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اس بات کا امتحان ہے کہ تم اپنے نفس کو قابو میں پاؤ۔ یہ وہ وقت ہے جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اب انہیں بہکانے والا کوئی اور نہیں، ان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر کوئی قیدی سال بھر کہتا رہے کہ میں بری صحبت کی وجہ سے گناہ کرتا ہوں، میں بری صحبت کی وجہ سے گناہ کرتا ہوں، لیکن جب وہ تنہا ہو اور پھر بھی وہی کام کرے، تو کیا اسے شیطان کا بہکاوا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ اس کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جو لوگ رمضان میں جب شیطان قید ہوتا ہے تو پھر بھی گناہ کرتے ہیں، وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں بہکانے والا شیطان نہیں بلکہ ان کا اپنا نفس ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر شیطان کو شکست دینا چاہتی ہیں یا نفس کی غلامی کر کے اسی شیطان کے راستے پر چلنا چاہتی ہیں۔ آج کل نوجوان لڑکیاں رمضان جیسے مقدس مہینے کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنانے کی بجائے بے حیائی اور فحاشی کا بازار گرم کرنے میں مصروف ہیں، حالانکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نفس کی آزمائش سخت ہوتی ہے، مگر شیطان کے قید ہونے کے باوجود یہ لڑکیاں اپنی خواہشات کی غلامی میں مبتلا ہو کر اپنی عزت کا سودا کر دیتی ہیں۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ناچ گانے، زرق برق مگر بے حیائی سے بھرپور لباس،
غیر محرم مردوں کے لیے میک اپ اور فیشن، بس یہی ان کی مصروفیات بن چکی ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک غیر محرموں کے سامنے